بہت خوبصورت نیتیں ہیں. میں کہتا جاتا ہوں حاجی اسلامی بھائی جانے والے بلکہ جو نہیں جا رہے وہ بھی نیت کرے کہ جب حج پر جائیں گے انشاءاللہ تو ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھی نیت ہے تو ہم بھی سے کر سکتے ہیں. پہلی نیت امیر اہل سنت نے لکھی ہے صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا. اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ترجمہ کنز الایمان حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اور خوبصورت ایک اور نیت اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ترجمہ کنز الایمان اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکیں. اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا. ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا. اچھا یاد رہے کہ بیوی شوہر کو راضی کرے. مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا, ایسا کوئی حاجی ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا مقروض ہے اور ابھی قرض نہیں دے سکتا, تو قرض خواہ سے بھی اجازت لے. اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا. یعنی اگر شوہر بیوی کے معاملات ہیں یا والدین کی طرف سے اجازت نہیں مگر حج فرض ہے تو پھر جانا ہوگا. ہاں البتہ بیوی اگر جائے گی تو اس کے لیے محرم کی ضرورت بھی ہے, تو فرض حج تو ادا کیا جائے گا. لیکن یاد رہے کہ یہ بات غلط مشہور ہے کہ والدین نے حج نہ کیا ہو تو اولاد بھی حج نہیں کر سکتی. اگر والدین نے حج نہیں کیا تو اولاد پر اگر حج فرض ہو گیا تو اس کو حج فرض کرنے جانا ہوگا. اچھا نفلی حج اور اگر عمرہ ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر پھر سفر نہ کریں, پھر ان کی اجازت ضروری ہوگی. اچھا ایک اور نیت کرنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ نیت ہے, مال حلال سے حج کروں گا. ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں. اگرچہ فرض اتر جائے گا, اگر اپنے مال میں کسی کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں سارا حلال ہے کہ نہیں, تو علماء نے بڑی پیاری اس کی ایک طریقہ بتایا کہ قرض لے کر حج کو جائے اور واپس آ کر یا اس کے بعد اپنا قرضہ اسی شبے والے مال میں سے لوٹا دے. لیکن حج کے لیے جو مال لے وہ قرض لے لے تو یہ مناسب رہے گا. حدیث پاک میں ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب لبیک کہتا ہے تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے, نہ تیری لبیک قبول نہ خدمت پذیر یعنی منظور, تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے, یہاں تک کہ جو یہ مال حرام تیرے قبضے میں ہے اسے مستحقوں کو واپس کر دے. یہ کتنا برا مال ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فقط رزق حلال کمانے کی سعادت نصیب فرمائے, مال حرام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اچھا اب ایک خوبصورت نیت, سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بھاؤ کمی کسی بھی سامان کے لیے بھاؤ تاؤ میں جو کمی کرانا ہے یہ بہتر ہے بلکہ سنت ہے, لیکن اس چیز سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے, یعنی سفر حج کی خریداریوں میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے وہ دے دے. یعنی اب آپ احرام خریدنے گئے ہیں, بیگ خریدنے گئے ہیں, حج کے لیے کوئی سامان خرید رہے ہیں, اگر کمی کروائیں گے تو ناجائز نہیں ہے, مگر بہتر یہ لکھا علماء نے کہ اس میں بھاؤ تاؤ میں کمی نہ کرائے. سفر کتنا نرالا ہے, حاضری کہاں کی ہو رہی ہے, جو مانگے وہ عطا کر دے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. پھر فرمایا ایک اور نیت, چلتے وقت گھر والوں رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا کرواؤں گا. تو اب روانگی سے پہلے سب رشتہ داروں سے, دوستوں سے, پڑوسیوں سے معافی تلافی کا اہتمام بھی ہو جائے. اگر اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں تو ابھی سے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ ہو جائے کہ لوگوں کے حقوق سر پر ہوں, ناراضگیاں سر پر ہوں اور اللہ کے گھر پر جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. پورا خاندان خوش ہو, ایک ہو جائے, دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کرے تو انشاءاللہ قدم قدم پر اس کی برکتیں ملیں گی. ایک اور خوبصورت نیت, سبحان اللہ, اور یہ ضرور عمل کیجئے گا کہ حاجت سے زائد توشہ یعنی اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق کر کے ثواب کماؤں گا. ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے. مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو, کوئی گناہ نہ ہو, دکھاوا سنانا نہ ہو, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا,
کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں، جبکہ کھانا کھلانا بھی حج مبرور میں داخل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کچھ پیسے زیادہ رکھ لیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، یا کوئی سامان ہی زیادہ رکھ لے اچھی نیت کے ساتھ۔ آپ نے مثال کے طور پہ نمکو رکھا ہے، بسکٹ رکھی ہے، یا وہاں جا کے آپ نے فروٹ خریدا تو تھوڑا زیادہ لے لیں کہ میں بھی کھاؤں گا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا دوں گا۔ اللہ کے مہمان ہیں نا۔ آپ نے چپل کا ایک جوڑا لیا، ایک دو ایکسٹرا لے لیے کہ کسی حاجی کا اگر چپل ٹوٹ گیا، یہ نیت ہو اور کھو گیا تو اس کو چپل پیش کر دوں گا، توشہ تھوڑا سا زیادہ لے کر چلیں گے، اس کو حج مبرور کی نشانی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور غور کرتے جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 2-4 قسم کی دوائیاں حج میں ضرورت پڑتی ہیں، پیٹ میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، تو چند دوائیاں جو آپ لے جائیں اس نیت سے لے جائیں کہ چلو میں بیمار نہ بھی ہوا تو کسی ساتھی حاجی کی مدد ہو جائے گی، اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اچھی نیت کے ساتھ اگر یہ سارے کام کرتے جائیں گے تو حج مبرور کی نشانیوں میں یہ کہا گیا کہ بندہ توشہ زیادہ لے کر چلے، کچھ سامان زیادہ لے کر چلے تاکہ باقی حاجیوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ احرام آپ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا لے لیں، کسی کے پاس احرام اس کا خراب ہو گیا یا اب اس کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے احرام دے دیا، ٹھیک ہے 500-700 ہزار روپے کا احرام ہے، لیکن آپ کا احرام پہن کے کسی نے طواف کیا، کسی نے حج کیا، اس کے دل سے دعا نکل گئی، یہی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال نیتیں بہت ساری ہیں، 56 نیتیں اس میں موجود ہیں، تو ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو یہ نیتیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ نیتیں کرتے رہیں گے، اور یہ نیتیں وہاں جا کر بھی پڑھتے رہیے گا کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں شاندار نیتیں، طواف کرنے کی نیتیں، ذکر و اذکار کی نیتیں، اللہ کی یاد کی نیتیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی نیتیں، اور اس کی فضائل بھی لکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے سفر میں انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔